ہمیں پیغام موصول ہوا کہ 3 بجے یہ پریس کانفرنس ہوگی. تیاریاں پوری تھی, ڈی ایس این جیز بھی پہنچ گئی, ہم خود پہنچنے والے تھے کہ اتنے میں دوسرا پیغام موصول ہوا کہ یہ پریس کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے. اس کی وجہ کیا بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. آج بھی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا. آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی تو وکلا بھی گئے. آج ان کی فیملی کی بھی ملاقات ہو گئی. گزشتہ روز تو 4-5 گھنٹے علیمہ خان کو ویٹ کرنا پڑا, لیکن آج ڈرامائی انداز میں وہ اڈیالہ جیل جانے میں کامیاب رہیں. بتایا انہوں نے خود کہ راستے بند کر دیے گئے تھے, ان کو اڈیالہ جیل تک جانے سے ایک طرح سے روکا گیا, لیکن پھر ایک جج صاحب کا قافلہ گزرا, وہی جج صاحب جنہوں نے جا کے کیس کی سماعت اندر کرنی تھی, تو ان کے کانوائے کے ساتھ جب راستہ کھلا تو وہ بھی اڈیالہ جیل کی طرف گئیں اور یوں آج ان کی ملاقات ہو سکی. ویسے اگر روکنا ہوتا تو وہ پھر گیٹ کے اوپر بھی روکا جا سکتا ہے, لیکن سم ہاؤ آج ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے باہر نکل کے گفتگو بھی کی. بہت ساری چیزیں آج انہوں نے بتائی ہیں. عمران خان کو بھی کچھ تفصیلات سے آگاہ کیا ہے, ایسی تفصیلات جن کے بارے میں عمران خان کو شاید پہلے معلوم نہیں تھا, کیونکہ ان کمیونیکاڈے جیسی سچویشن تھی, اخبارات نہیں, پی ٹی وی کی نشریات بھی نہیں, ٹیلی ویژن بھی نہیں, تو کافی ٹائم تک انہیں چیزوں کا پتہ نہیں. تو کل کے ولاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ابتدائی طور پر انہیں کچھ معلومات فراہم کی گئی ہیں, مکمل نہیں ہے. تو ان کی فیملی اب انہیں ملی ہے, کافی وقت مل گیا ان کو, تو ساری تفصیلات سے انہیں آگاہ کیا گیا ہے, جس کے بعد باہر نکل کے علیمہ خان نے گفتگو بھی کی. آپ نے ٹویٹر کے اوپر ہر جگہ پر دیکھ لیا ہوگا. لیکن آپ کو صرف اس طرح سے جج کرنا ہے کہ علیمہ خان جو آ کے باہر چیزیں بتا رہی ہیں ان میں اور باقی رہنما جو آ کے بتا رہے ہیں ان میں کتنا فرق ہے, کتنا ڈفرنس ہے, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو باقی لوگ نہیں بتا رہے لیکن علیمہ خان آ کے بتا رہی ہیں. تو یہ بات تو اب کلیئر ہو چکی ہے نا کہ پی ٹی آئی میں اس وقت تک کارکنان اور لیڈرشپ کے درمیان ایک کرائسس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کارکنان اب ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر بھی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ جو ان کی امیجیٹ فیملی آ کے بات بتائے گی شاید وہی درست ہے, چاہے وہ بشرا بی بی کے اقدامات سے متعلق ہوں. تنقید تو بہت ہوئی, لیکن آج عمران خان نے بات چیت کے دوران کہا کہ انہوں نے جو کیا وہی انہیں کرنا تھا, وہی انہیں بتایا گیا تھا, اور پھر ان کی جو بہن ہے اس کے اوپر لوگ زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو بات آگے بتا رہی ہے. اینی ویز آج عمران خان نے جو گفتگو کی ہے وہ میں کچھ چیزیں نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو جب انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ سے متعلق باہر پینک پھیل گیا, جب پتہ چلا لوگوں کو یا ایسی معلومات آئیں کہ آپ کو شاید آپ کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں کیا جا رہا, آپ کی صحت کے حوالے سے یا کچھ ایسا بتایا جا رہا تھا کہ آپ کی صحت متاثر ہوئی ہے, تو عمران خان اس چیز کو یا ایسی خبروں کو لے کر تھوڑا مسکرائے ایز پر علیمہ خان, اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور تھا کہ معلومات کی رسائی روکی گئی, کچھ 40 گھنٹے تک انہیں بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا. بعد میں پھر انہیں باہر نکلنے کا, واک کرنے کا موقع ملا. ٹی وی تک تو ایکسیس نہیں تھی, اخبارات بھی نہیں تھے اور معلومات بھی نہیں تھی. اس موقع پر میں ویسے آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے, چاہے وہ پارٹی کے اپنے لوگ ہی ہوں, ایسی انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچائی جو کہ بالکل غلط تھی, بے بنیاد تھی, یا اتنی ایکسٹریم قسم کی ایگزیجریٹڈ انفارمیشن تھی جس کی وجہ سے آپ لوگوں تک پینک پھیلا یا آپ لوگ پریشان ہوئے. زیادہ پریشان اس لیے کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے نا کہ ادھر تو فون کی گھنٹیاں بج رہی تھی, ہر دوسرا بندہ پوچھ رہا تھا عمران خان کے حوالے سے, اور ہمیں لگ رہا تھا کہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ایگزیجریٹڈ ہیں. لیکن اگر یہ بھی کہا جائے نا کہ یار ایسا کچھ نہیں ہے, ایگزیجریٹ ہے, تو لوگ سم ٹائمز مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کس کا نیریٹو لے کے آ گئے ہیں یا کیا بات کر رہے ہیں, تو سم ٹائم فیکٹ بیان کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو خود یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اپنے اندر کے پارٹی کے ایسے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ تک غلط معلومات پہنچائی ہیں اور بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا ہے, ان کو آپ نیکسٹ ٹائم کاؤنٹر کر سکیں, یا وہ اپنی خود کریڈیبلٹی جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں. اینی ویز عمران خان صاحب نے جو 2-4 آج باتیں بتائی ہیں, مینلی جو پوائنٹس ہیں, ویسے تو ان کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر بھی ساری چیزیں آ چکی ہیں, لیکن فی الحال جو آپ کو بتانے کے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. نمبر 1, عمران خان نے کہا ہے کہ گزشتہ روز ان تک مکمل معلومات نہیں پہنچی تھیں, آج بہت ساری چیزوں کا ان کو پتہ چلا ہے اور انہیں آئیڈیا ہوا کہ اس دوران کیا کیا کچھ ہوا, کیا واقعات ہوئے.
تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ گزشتہ روز مکمل معلومات نہیں تھیں، دیٹ مینس کہ یہ ایک چارج شیٹ ہے ان کی اپنی اس لیڈرشپ کے خلاف جو کل ان کے پاس پہنچی، ان کے پاس موجود تھی، لیکن انہیں مکمل معلومات نہیں دی گئیں، اور ایسا خدشہ بھی تھا کہ شاید مکمل معلومات ان تک ابھی نہ پہنچے، کچھ ٹائم لگے، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو وہی ہوا، آج انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ چیزوں کا آج پتہ چلا ہے، اور دوسرا ساتھ ہی انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے تاکہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کی مکمل تہہ تک پہنچا جا سکے، آزادانہ شفاف تحقیقات کرائی جا سکے۔ دوسرا، عمران خان نے کچھ قانونی معاملات کے حوالے سے اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو ڈائریکٹ کر دیا ہے، جو کہ واضح احکامات کی صورت میں علی امین گنڈا پور اور جو صوبائی حکومت ہے ان تک پہنچائے جائیں گے کہ کے پی گورنمنٹ اپنے طور پر کیا قانونی کارروائی کر سکتی ہے اس پورے معاملے کے دوران۔ تو اس حوالے سے گائیڈ لائن چلے گی۔ پھر کے پی گورنمنٹ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو متاثرہ لوگ ہیں اس احتجاج کے دوران ان کے کارکن متاثر ہوئے، نہ صرف صوبائی حکومت ان کی اونرشپ لے بلکہ ان کی اور ان کے لواحقین کی مکمل دیکھ بھال اور آگے کے جو انتظامات ہیں ان کی بھی پوری ذمہ داری لے، پورا بندوبست کیا جائے۔ خالی صرف یہ کہ 10 لاکھ روپے کا چیک دے دیا یا اس قسم کے انتظامات کافی نہیں ہیں، آگے کے ٹائم تک کے لیے بھی ان کی مکمل اونرشپ صوبائی گورنمنٹ کو لینا ہوگی۔ یہ عمران خان صاحب کی جانب سے ڈائریکٹ کیا گیا۔ پھر جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے عمران خان کی آج کی سٹیٹمنٹ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے، خاص طور پر بیرسٹر گوہر سے متعلق۔ میں نے ان کا ایک سوشل میڈیا کے اوپر جملہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کے حوالے سے یہ بات کہی ہے۔ میں نے اپنے سورس سے ویریفائی کیا، جو اس وقت موجود بھی تھے اڈیالہ جیل میں، عمران خان کے ہمراہ تھے، ان سے میں نے چیک کیا کہ ایگزیکٹ عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ تو جو انہوں نے مجھے بتایا میں کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، آئیڈیا آپ لوگ بہتر لگا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر کو صورتحال کا اندازہ نہیں یا وہ موقع پر موجود نہیں تھے۔ یعنی عمران خان صاحب کی جانب سے ایک طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے جو مجھے بتایا، دیٹ مینس کہ جو آدھی ادھوری معلومات یا جیسی بھی ان تک پہنچی ہیں، ان کی نظر میں انہیں یہ لگتا ہے کہ یا تو بیرسٹر گوہر کو مکمل صورتحال کا اندازہ نہیں ہے یا پھر وہ موقع پر موجود نہیں تھے، کیونکہ جو موقع پر موجود لوگ تھے آج انہوں نے پوری سچویشن عمران خان صاحب کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس ساری صورتحال میں عمران خان نے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے، یعنی ابھی بھی وہ ہوپ فل ہے، لائک ان کا پلان اے ہو یا بی ہو، دیر از آلویز اندر پلان، ان کے پاس کچھ نہ کچھ رہتا ہے۔ تو آج انہوں نے اس حوالے سے یہ بتایا اپنی بہن کو کہ ان کے پاس ایک کارڈ ابھی بھی ہے، لیکن وہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ آپ لوگوں نے یہ ساری سوشل میڈیا پر نیوز دیکھی ہوگی۔ اسٹل عمران خان از پازیٹیو، ہوپ فل کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس سے وہ ٹیبل ٹرن کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، کارکنان تو جب یہ سوچتے ہیں کہ کچھ ایسا ہے تو ان کی تو خواہش یہ ہوگی کہ یہ کارڈ کل استعمال کرنے کی بجائے آج ابھی کریں، کیونکہ وہ تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں دیکھنا چاہتے۔ لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے اس کارڈ کو کب پلے کرنا ہے، کیا ہے وہ کارڈ، یہ تو آپ گیس کر سکتے ہیں تو ضرور بتائیے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے کسی کو بتایا نہیں ہے تو اس کو ڈگ آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی سے رابطہ کیا جائے، کسی سے معلوم کیا جائے۔ بٹ اسٹل اگر وہ کسی کو نہیں بتا رہے تو بہت اچھا کر رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے۔ اگر کسی کو بھی بتایا تو یہ چیزیں لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی اپنے سورس کو کہیں نہ کہیں کانفیڈنس میں لے کے بتا ہی دیتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس کیا کارڈ ہے اور وہ کب پلے کرتے ہیں، لیکن جتنا جلدی ہو سکے اگر ان سے حالات بہتر ہوتے ہیں تو انہیں جلد کر لینا چاہیے۔ یہ تو تھی جیل کے اندر کی سچویشن جو باہر آ کے علیمہ خان نے بتا دی۔ اب آ جائیے ذرا جیل کے باہر کیا کچھ ہوا۔ آج ہمیں یہ پیغام موصول ہوا کہ جب یہ ساری ملاقاتیں ہو گئی جیل کے اندر، عمران خان نے ڈائریکشن دے دی، سب بتا دیا، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ایک پریس کانفرنس آ رہی ہے۔ سیکریٹری جنرل جنہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا تھا یا استعفیٰ دے دیا تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، بعد میں وہ ریزائن واپس ہوا، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنا تھی آج 3 بجے اسلام آباد پریس کلب میں۔ ہمیں یہ انفارم کیا گیا اور ہم نے اپنے جو DSNG وینز ہیں لائیو کوریج کے لیے وہ بھجوا دیں، خود بھی نکل رہے تھے موقع پر، اور آخری لمحات میں پتہ چلا کہ یہ پریس کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے، اچانک سے ملتوی کی گئی۔ اس وقت تو اس کے بارے میں وجوہات کا آئیڈیا نہیں ہو سکا، لیکن پھر بعد میں ہمارے دوستوں نے بتایا جو ہم سے پہلے وہاں پر پہنچ چکے تھے کہ ان کی پریس کانفرنس سے پہلے ہی، یعنی جیسے ہی اعلان ہوا تو اس کے بعد اسلام آباد پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ بڑی تعداد میں پریس کلب کے باہر موجود تھے، ان کی گاڑیاں بھی پہنچ چکی تھیں، نفری بھی تھی۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید گاڑیاں بھی تھیں، ان کی نفری بھی تھی، تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کی گرفتاری کا پلان تھا یا ممکنہ طور پر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہوگا، اسی لیے شاید انہوں نے اپنی پریس کانفرنس ملتوی کی، کیونکہ اس وقت بیرسٹر گوہر کے علاوہ پوری لیڈرشپ کے اوپر مقدمات ہیں۔ اگر آپ پورے یہ پیپرز دیکھیں، بشرا بی بی سے معاملہ شروع ہوتا ہے، علی امین گنڈا پور اینڈ
पूरी लीडरशिप जो है वो उसमें आई हुई है। इवन इमरान खान के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, तो सारे के सारे इस वक्त मुकदमात की लपेट में हैं। तो पहले तो पीटीआई को ये करना है कि इस सारी सिचुएशन में उन्हें अदालतों से कुछ ना कुछ रिलीफ हासिल करना है कि पूरी पीटीआई लीडरशिप ही इस टाइम मुकदमात में है। तो क्या सबको गिरफ्तार करना है या कुछ लोगों को गिरफ्तार करना है, तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये पता चला कि चूँकि इमरान खान ने ये डायरेक्शन दी है कि जो लोग इस टाइम मुकदमात की जद में आ चुके हैं, जिनके खिलाफ FIRs हैं, तो KP गवर्नमेंट जो है एडवोकेट जनरल से मिल के या जैसे भी मामलात हैं उनके लिए रिलीफ का बंदोबस्त करे। तो अब ये इतलात भी आई हैं कि KP गवर्नमेंट के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने और जो सूबाई वज़ीर कानून हैं उन्होंने कोई मैकेनिज़्म तय किया है। इस हवाले से कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर, बल्कि मैं देख रहा था वज़ीर कानून ने खुद ही पोस्ट की हुई है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ FIRs दर्ज की गई हैं उनको रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कानूनी ऑप्शंस को बरूए कार लाया जा रहा है। जैसे ILF एकदम से एक्टिवेट होके ज़मानतों के लिए कोशिश करती है, ऐसे ही मेरा ख्याल है ये सारा मामला भी रखा जाएगा और एडवोकेट जनरल KP की जानिब से कोई दरख्वास्त मूव की जा सकती है किसी कोर्ट में कि सारे लोग चूँकि नामज़द कर दिए गए, पूरी पार्टी ही नामज़द हो गई, तो इसलिए उनको रिलीफ देने के लिए कोई राहदारी ज़मानत या उनको गिरफ्तारी के मामलात से रोकने के लिए कोई अहकाम जारी किए जाएँ, इस तरह का कोई रिलीफ शायद हासिल किया जाए। हमने देखा आज बुशरा बीबी भी पेशावर हाई कोर्ट गई, उनको भी चूँकि अडयाला जेल में अगली पेशियों पर आना है 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के लिए, तो बड़ा ज़रूरी है कि वो राहदारी ज़मानत लेके आएँ, अदरवाइज़ उनकी गिरफ्तारी के भी कभी इम्कानात हैं। और इस बार अगर वो आती हैं तो शायद मुश्किल होगा बिना गिरफ्तारी के जा पाना, अनटिल अनलेस के कोई गैर मामूली ब्रेक थ्रू नहीं हो जाता। तो इस वक्त पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल वक्त ज़रूर है, कारकुनान के लिए, उनके सपोर्टर्स वोटर्स के लिए एक मुश्किल फ़ेज़ है, ना सिर्फ इनलैंड पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी, क्योंकि हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। लेकिन कुछ ना कुछ बीच में मुझे ऐसे सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एफर्ट नज़र आ रही है कि अब इतना मैस्ड अप सिचुएशन हो चुकी है कि इससे निकलना ही वाहिद ऑप्शन है। इसको मज़ीद मैस्ड अप करना जो है वो शायद अब पॉसिबल भी नहीं रहा और किसी के फ़ायदे में भी नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग होपफुल हैं कि अब उस नहज तक ये मामला आ गया या मसला संगीन हो गया कि अब पीछे हट के थोड़ा सा सुलझाना पड़ेगा। ये जो हाथों से दी हुई गिरें हैं इन्हें दांतों से खोलने का वक्त करीब आता जा रहा है। देखते हैं कब ये मामला होता है। बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं। इमरान खान साहब ख़ुद भी कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत का रास्ता निकले, डायलॉग के थ्रू ये चीज़ें हल हों। अभी आपने देखा है 1-2 दिनों में उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त स्टैंस नहीं लिया, तो शायद देख रहे हैं वो अभी के किस तरफ मामला जा रहा है, उसके हवाले से वो अपनी हिकमत अमली अपनाएंगे। और बड़ा अच्छा है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की बजाय, बहुत ज़्यादा जारहाना होने की बजाय मामलात को और सूरत हाल की नज़ाकत को देखते ही डिसीजन किया जाए। अच्छा, अब जो है आज की एक और ख़बर जो मैंने डिस्कस करनी थी वो ये कि जो इस्लामाबाद में ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए थे, इमरान खान का तो मुतालबा ये है ना कि मैंडेट वापस किया जाए। तो जो ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए थे, जो मैंडेट की वापसी के लिए होते हैं, अगर किसी का चोरी हुआ तो ट्रिब्यूनल्स तय करते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला आगे की तरफ जा रहा है कि जो ट्रिब्यूनल कायम किया गया था इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए, जिसको देखना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, उन्होंने बड़ा सॉलिड स्टैंस ले लिया था और ऐसा लगता था कि ये तीनों सीटें तो रिवर्स हुई किसी भी लम्हे। उसके ऊपर फिर मुस्लिम लीग नून चली गई इलेक्शन कमीशन के, जनाब आप हमारा ट्रिब्यूनल तब्दील करें, यहाँ तो बहुत तेज़ी दिखाई जा रही है। तो फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली होने के बारे में खबरें सुनने को मिली, ये सारा कुछ सामने आया। तो आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला जारी किया है जो पहले से महफूज कर लिया गया था। उसमें ये कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवारों की जो दरख्वास्तें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं और जो ट्रिब्यूनल है वो तब्दील कर दिया गया है। और अब हाजिर सर्विस जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बजाय एक रिटायर्ड जज जो हैं वो इस ट्रिब्यूनल की सरबराही करेंगे। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये मामला सर्द खाने की नज़र हो रहा है और इसका इतनी जल्दी कोई फ़ैसला नहीं आने वाला। तो इमरान खान का वो जो मैंडेट वापसी वाला मुतालबा था वो तो इतनी जल्दी पूरा नहीं होने लगा। तो ये मामला रिवर्स होने की बजाय आगे की तरफ चला गया है। फर्दर आपको अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।